الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید آپ کو احسن رضا اتاری آفیشیل یوٹیوب چینل. ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک 1445 ہجری، رمضان المبارک کی خوبصورت شب اور آج کی شب انتہائی برکتوں، انتہائی عظمتوں، انتہائی رافتوں والی شب ہے. ناظرین کرام، 17 رمضان المبارک جسے اللہ کریم نے قرآن کریم میں یوم الفرقان کے نام سے پکارا گیا ہے. ناظرین کرام، آج کی شب کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہیں، جس میں سر فہرست جو سب سے پیاری فضیلت ہے وہ یوم البدر ہے. ناظرین کرام، یوم بدر اور اس کے بعد جو دوسری اور اہم فضیلت ہے وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق آپ کا یوم وصال ہے. ناظرین کرام، ان دونوں موضوعات پر ہم آج بیٹھ کر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے حضرت علامہ و مولانا محمد ارباب رضا اتاری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت کیا اور آج کی اس شب میں یعنی 17 رمضان المبارک 1445 ہجری کی اس خوبصورت گھڑیوں میں آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم یوم الفرقان یعنی کہ یوم بدر کے اوپر بھی گفتگو کریں گے اور سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سیرت مطہرہ کے بارے میں بھی کچھ آپ سے جانیں گے. آپ بھی ہمارے ساتھ ناظرین کرام بنے رہیے اور اس گفتگو کو توجہ سے سنیے گا. آئیے میں علامہ صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت صدیق، کیا بات ہے آپ کی سیرت مطالعہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنا پیارا موضوع، آج کا بڑا ہی پیارا عنوان، اس پر گفتگو کرنے کی مجھے سعادت عطا فرمائی ہے. اللہ پاک کی ذکر کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یوں تو جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں یقیناً بڑی شانوں اور عظمتوں والی ہیں، لیکن ان کے اندر ایک خاص حیثیت جن ہستی کو حاصل ہے وہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. کیا بات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے. کیا بات. اس بات کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عائشہ تمام عورتوں سے اس قدر پسند ہے جس طرح کھانے میں سوید. اللہ. سوید جو ہے یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام کھانوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا تھا. کیا بات، کیا بات ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قدر محبوب تھی. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو نام ہے یہ عائشہ، آپ کی کنیت ام عبداللہ. کیا بات. آپ کا جو القابات ہیں صدیقہ، حمیرہ، عفیفہ، ممدوحہ قرآن پاک. اللہ اکبر. ممدوحہ قرآن پاک. قرآن پاک. کیا بات. محبوبہ محبوب خدا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں تک علمی مقام ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہیں احسن بھائی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی 2210 احادیث آپ سے مروی ہیں. اللہ. 2210 حدیثیں یہ حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہیں. کیا بات. 210 احادیث جی آپ سے مروی ہیں. کیا بات. آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا علمی مقام یہ تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جسے میرے دین کا 3 میں سے 2 حصے چاہیے ہوں وہ حضرت
عائشہ سے حاصل کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت صاحب کیا بات ہے، اما جان اس قدر محبوب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اور پھر اس قدر فضیلت کہ آپ 2210 احادیث کی راوی ہیں، آپ کو 2210 احادیث یاد ہیں۔ یہاں پر آج کل کے جو علماء ہیں، کسی کو 100 150 200 احادیث یاد ہو جائے تو حضرت اس کے تو پیر زمین پہ نہیں رکھتے ہیں، کہنا نہیں چاہیے۔ کچھ ہمارے درمیان میں ایسے علماء موجود ہیں جنہوں نے دین کا مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے، پر اللہ کریم ہمیں اما عائشہ صدیقہ کا فیضان عطا فرمائے۔ ایسا بھائی، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک زوجہ محترمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ کیا بات ہے، جہاں آپ کا یہ مقام ہے نا، وہاں پر آپ رضی اللہ تعالی عنہا زبردست عالمہ تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، زبردست فقیہہ تھی۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ایسا مسئلہ درپیش ہو جاتا کہ جس کا ہمیں حل نظر نہیں آتا تو حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ کیا بات ہے، آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، کیا بات، جب بھی کسی مسئلے میں اٹک جاتے ہاں تو ہاں، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے۔ کیا بات ہے، کیا تربیت ہے نبی علیہ السلام۔ یہاں پر تو لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کو دین پڑھا کے کیا کرنا اللہ اکبر۔ ہے، بیٹی اگر قرآن پڑھ جائے گی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا جی، بیٹی اگر عالمہ بن جائے گی، بیٹی اگر احادیث پڑھنے لگ پڑے گی تو اس کو بیٹی نے تو بیاہ کے اپنے گھر چلے جانا، نہیں ایسا نہیں ہے، نہیں نہیں، سبحان اللہ۔ حضرت اللہ کریم ہمیں اما عائشہ صدیقہ کے صدقے میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اللہ کریم ان کے در کی خیرات عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ حضرت میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ، ویسے تو آپ کی ذات بابرکات بہت ہی خصوصیات کے چند خصوصیات ہمیں سنایا اما جان کی، کہ آپ کی خصوصیات کیسی ہیں، کیا بات ہے، حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جہاں تک خصوصیات ہیں، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ، اس کے اندر لکھا ہے، خود حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے 10 فضیلتیں ایسی حاصل ہیں کہ جو میرے علاوہ کسی بھی زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں۔ کیا بات ہے، اب ان میں سے ایک فضیلت کیا ہے سنیے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے بھی نکاح کیے ہیں نا، تمام ازواج مطہرات پہلے نکاح میں تھی، بعد میں ان سے نکاح فرمائے، لیکن حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو خصوصیت ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری تھی۔ کیا بات ہے، پہلا نکاح، پہلا نکاح، ہائے ہائے ہائے، یہ فضیلت صرف حضرت اما عائشہ کیا صدیقہ بات، رضی اللہ تعالی یعنی کہ زندگی عنہا کا کو پہلا حاصل۔ حق اور پہلا حق دی نبی آخر زمان کے ساتھ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوسری فضیلت، اللہ اکبر ایسر بھائی، آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو دوسری فضیلت یہ حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت زینب، یہ دونوں مہاجر ہیں، کیا بات، اور ان کے علاوہ کسی بھی زوجہ محترمہ کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی میں قرآن پاک کی 18 آیتیں نازل فرمائی۔ اللہ اکبر کبیرہ، سبحان اللہ، 18 آیتیں نازل فرمائی۔ اچھا حضرت، اس میں بھی بعض علماء کا اختلاف ہے کہ 18 بھی اور 22 بھی ہیں، مختلف روایات ملتی ہیں جی، لیکن امام حضرت عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو سیرت مصطفیٰ کے اندر لکھا ہے، جی جی، 18
السلام کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 دن تک حاضر ہوتے رہے. کتنے دن تک؟ 3 دن تک حاضر ہوتے رہے. اور آپ علیہ السلام کو جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے نا تو ایک ریشمی کپڑا لے کر آتے اور آپ کو اس ریشمی کپڑے سے ایک تصویر نکال کر دکھائی جاتی اور عرض کرتے کہ اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ آپ جو ہے ان سے نکاح فرمائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان. آپ ان سے نکاح فرمائیں. اور وہ تصویر بلا کس کی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. کیا بات ہے، کیا بات. یعنی کہ یوں سمجھیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ نکاح کا انتخاب ہے وہ خود رب تبارک و تعالی نے. اور یہ فضیلت صرف آپ کو حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت حاصل ہے نہیں ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزید فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ تم اس سے محبت کرو جس سے میں محبت کرتا ہوں. کیا بات. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں حضور وہ کون ہے؟ فرمایا کہ وہ عائشہ ہے. کیا بات ہے. میں ان سے محبت کرتا ہوں، اللہ. تم ان سے محبت کیا. اللہ. میرے محترم حافظ صاحب اور کیا کیا فضیلتیں بیان کی اللہ. جن کی اتنی شان ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ایک خاص فضیلت ہے نا جی، ایک خاص وصف جو ہے وہ سخاوت ہے. آپ وہ سخی تھی، اس قدر سخاوت کیا کرتی تھی. آپ کی سخاوت کا ایسا نہائی عالم تھا. ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے کہ آپ رضی اللہ جی ایک جھلک، یہ صرف ایک جھلک ہے. ایک جگہ ہے. کیا بات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نا 1,00,000 درہم پیش کیے گئے. کیا بات. کتنے؟ 1,00,000. 1,00,000 درہم. اس وقت جائزہ لیں تو شاید وہ کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں. آپ کی بارگاہ میں نا 1,00,000 درہم پیش کیے گئے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات ہونے سے
اس کے علاوہ اور کئی فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زندگی کی ظاہری مبارک حیات کے آخری لمحات کے اندر جن کی مبارک گود میں سر رکھا ہوا تھا وہ بھی ذات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی. یہ خصوصیت آپ ہی کو حاصل ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ برتن کے جس حصے سے آپ منہ لگا کے پانی پیتی تھی نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی حصے سے پانی پیا کرتے. کیا بات ہے، کیا بات ہے، اور یہ فضیلت بھی آپ ہی کو حاصل ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. فرماتی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز تہجد ادا کرتے تھے، میں سامنے سوئی ہوتی تھی. کیا بات ہے، یہ بھی فضیلت آپ کو حاصل ہے. کیا بات ہے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے ساتھ ایک چادر میں آرام فرمایا کرتے تھے. کیا بات ہے. اس قدر محبت. اللہ اکبر، اللہ اکبر. علامہ صاحب آپ نے تو کیا کیا فضیلتیں بیان کی ہیں. اصل بات پتہ کیا ہے کہ ہم نا ان نفوس قدسیہ کے بارے میں بات کر ہی نہیں سکتے. ہمارے دامن میں اتنی وسعت ہی نہیں، ہمارے علم کے اتنے یعنی کہہ لیں کہ دریچے نہیں کھول سکتے. ہم کیا دریچے کھولیں علم کے، ان کی شان پڑھنے کے لیے. ہائے ہائے. میں اس میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا. ایک بڑی زیوکار عالم دین سے میں نے یہ واقعہ سنا. حضرت جب میں نے یہ واقعہ سنا نا تو اب یقین کریں بحیثیت مسلمان اور بحیثیت نبی علیہ السلام کا امتی ہونے کے، میں ایک اندر سے میرے دل سے آواز آئی کہ یار ہمارے گھر کی عورتوں کا ایسا ہونا چاہیے کہ خاوند اپنی زوجہ سے راضی ہو جائے اور کچھ کہے کہ اے میری زوجہ میں تم سے راضی ہوں، میں تم سے بہت ہی خوش ہوں. تو اللہ تو بخش ہی دے گا نا ایسی عورت کو. بس اسی عنوان میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھی اور حضور کا درایت کرم بڑا ہی جوش میں تھا. آپ بڑے خوش تھے. تو آپ نے فرمایا عائشہ مانگو کیا مانگتی ہے. اب یہ جو الفاظ ہے نا یہ دنیا اور آخرت کے لیے ماورا ہے، لیکن سب مل سکتا ہے. جس کو نبی فرما دے کہ مانگو کیا تو پھر بیٹی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہو تو پھر مانگنے کا بھی انداز ویسا ہونا چاہیے نا. تو آپ نے عرض کیا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ابا جان سے نہ پوچھوں. آپ نے فرمایا جاؤ پوچھو. اب باپ بھی ذی وقار اور باپ بھی برا شان والا اور بیٹی بھی. تو عرض کی ابا جان آج نبی علیہ السلام نے یہ مجھے حکم نثار فرمایا کہ عائشہ میں تم سے بہت خوش ہوں تو مانگو کیا مانگتے. تو ابا جان مجھے بتائیں کہ میں کیا مانگوں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عائشہ جاؤ اور میرے کریم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ اے میرے کریم جب آپ سفر معراج پہ گئے تھے نا تو جو راز و نیاز کی باتیں رب تعالیٰ کی بارگاہ سے ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بات ارشاد فرما دے. اللہ اکبر. آپ آئیں عرض کیا رسول اللہ میرے ابا جان نے جو مجھے حکم دیا نا وہ یہ ہے کہ آپ معراج کے سفر پہ جب گئے تو جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں نا ان میں سے کوئی ایک بات. ناظرین کرام یہ بات آپ کے لیے بھی بہت توجہ طلب ہے. یہ جو بات میں عرض کرنے لگا نا یقین کریں اگر ہم اس قاعدے کلیے پر عمل کر رہے نا یہ امت انتشار سے دور ہو جائے. یہ امت اتنی خوشحال ہو جائے، اتنا کرم ہو گئے اس امت پہ آپ سوچ نہیں سکتے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یار نے یار کی رمز کو پکڑ ہی لیا. تو سنو عائشہ جب میں اللہ کی بارگاہ سے ہم کلام تھا نا معراج کے سفر میں تو میرے رب نے جو راز و نیاز کی باتیں مجھ سے کی تھی ان میں سے ایک بات یہ ہے. حضرت آپ کی توجہ چاہوں گا اور ناظرین آپ کی بھی توجہ چاہوں گا. ان میں سے ایک بات یہ ہے عائشہ جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا نا، جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دے گا اللہ اسے بے حساب بخش دے گا. ناظرین کرام سنیں جو کسی مسلمان کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑے اللہ اسے بے حساب بخش دے گا. اور جو دو لڑے ہوئے مسلمانوں کو آپس میں ملا دے گا
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہاں تک وصال ہے، آپ کا مبارک وصال 67 سال کی عمر میں 17 رمضان مبارک 58 ہجری میں ہوتا ہے، منگل کا دن ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مزار پر انوار ہے یہ جنت البقیع میں۔ کیا بات! ناظرین کرام، ہم نے آج علامہ صاحب سے گفتگو کی یوم سیدتنا اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ناظرین کرام، آج کی جو دوسری خصوصیت ہے وہ ہے یوم بدر، جسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بدر کا مارکا تھا جو اسلام کا پہلا مارکا تھا، اسلام کا پہلا مارکا کفار کے ساتھ مسلمانوں کا۔ ناظرین کرام، بدر ایک خوبصورت شہر مدینہ الرسول میں ہے۔ ناظرین کرام، اس جگہ پر میرے کریم آقا علیہ السلام نے 313 صحابہ کے ساتھ یہ مارکا لڑا۔ غیرت مند ہوں، ایمان والے ہوں اور نبی کی محبت سے سینے سرشار ہو نا، تو ناظرین کرام 313 بھی بدر میں آ جاتے ہیں۔ اور بغیرت ہو تو پھر 57 ممالک کی جو فوج ہے نا، اسلامی ممالک کی، وہ بغیرت ہو جائے نا تو پھر فلسطین پر اس طرح کے مظالم ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم یہاں پہ یوم بدر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ 313 صحابہ میرے کریم رات کو سجدے میں گرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، یا اللہ آج یہ 313، اگر یہ 313 بھی ختم ہو گئے نا تو روئے زمین پہ اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے میرے کریم سے وعدہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ کی مدد پھر ایسی آئی کہ اللہ رب العزت نے جبل ملائکہ پر فرشتے نازل کیے۔ صحابہ کہتے ہیں فرشتے جب میدان میں آئے تو پھر سوکھی لکڑیاں بھی ایسے چلی جیسے تلواریں چلتی ہیں، جیسے شمشیریں چلتی ہیں۔ وہ دو بچے جو مکے کا ذلیل ترین کافر ہے ابو جہل، ناظرین کرام، دو بچے اس کو جہنم کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، کس عقیدے سے، کس محبت سے نبی علیہ السلام کی ناموس پر پیرے کی خاطر وہ دو بچوں نے ایک ذلیل کافر کو جہنموں کے حوالے کیا۔ ناظرین کرام، یہ مارکا بہت فضیلت والا ہوا۔ اللہ رب العزت نے اس مارکے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، 313 صحابہ نے اسلام کو فتح و نصرت سے سرشار کیا اللہ کے کرم کے ساتھ۔ میرے کریم نے جس جگہ پر خیمہ لگایا، آج اس جگہ پر خوبصورت مسجد جسے ہم جامعہ مسجد العریش کے نام سے جانتے ہیں۔ ابھی بھی زائرین حرم بہت سارے ایسے ہیں جو مدینہ رسول میں حاضر ہیں رمضان شریف گزارنے کے لیے۔ میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بدر جائیں تو اس مسجد میں ضرور نوافل پڑھیں۔ ہاں ناظرین کرام، بڑی فضیلت ہے۔ میرے کریم نے اس جگہ پر سجدے میں سر رکھ کے اللہ سے مدد طلب کی اور پھر اللہ نے ایسی مدد فرمائی کہ 313 نے پھر 1000 کے لشکر کو ناظرین کرام گاجر مولی کی طرح کاٹا۔ یہ کوئی اسلام کی فتح اس طرح نہیں ہوئی۔ ہم تو لوگ کہتے ہیں کہ جی بس وہ آئے اور تلواروں والا معاملہ، حضرت جی یہ تلواریں ایسے نہیں چلتی ہیں۔ جب اللہ کی نصرت آتی ہے نا پھر تلواریں چلتی ہیں، جب اللہ کی مدد آتی ہے نا، جب نبی کی محبت سینے میں اترتی ہے پھر تلواریں چلتی ہیں، ایسے تلواریں نہیں چلتی ہیں۔ وہ دو بچے کس محبت سے اس کافر کو مارے ہیں، شاعر نے اس کا کچھ نقشہ یوں کھینچا، وہ کہتے ہیں کہ کٹ جائیں گے یا مار دیں گے ناری کو، سونا ہے گالیاں دیتا ہے یہ محبوب باری کو۔ اور ناظرین کرام، لوگ کہتے ہیں جی نہیں نہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، بے شک اسلام امن کا درس دیتا ہے، مگر جب نبی کی محبت، نبی کی الفت اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے نا تو پھر اسلام دو بچوں سے کافر بھی مروا دیتا ہے۔ ہاں اسلام دو ننھے بچوں سے، حضرت معاذ، حضرت معوذ، یہ دو بچے تھے۔ یہ وہ فضیلت والے بچے ہیں جو بدری صحابی ہیں۔ اور بدری صحابہ کے بارے میں سرکار نے پتہ کہ ارشاد فرمایا، میرے کریم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا ہے میرے محبوب، جو ان سے صحابہ بدر میں آ گئے ہیں نا، جو ان سے تیرے یار بدر میں آ گئے ہیں، یہ قیامت تک جو مرضی کرے اللہ ان سے نہیں پوچھے گا۔ یہ وہ بدری صاحب ہیں۔ ہاں یہ وہ بدر کا مارکا تھا جن میں ان دو بچوں نے ایسا کمال کا کام کیا کہ اس ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتارا، جہنم حاصل کیا۔ جب یہ بدر کا مارکا، اسلام کا یہ پہلا مارکا جب مسلمانوں نے فتح کیا، میں ایک عام آدمی ہونے کے ناطے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین کا ان گناہ گاروں نے وہ کنواں دیکھا ہے جہاں پر ان کفار کو پھینکا گیا، تو نبی علیہ السلام کنویں کی منڈیر پہ اپنا دست مبارک رکھ کر صدا لگا رہے ہیں، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ۔ اتنے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ سنتے
والسلام نے یہ کیوں کہا کہ کافر سنتے ہیں؟ جب کافر سنتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی بدرجہ اعلیٰ سنتے ہیں، کیونکہ وہ کافر ہیں وہ نبی ہیں۔ بدر والوں کا صدقہ ہمیں بھی یہ والا دن یوم الفرقان، یوم بدر، ہمیں مقام بدر پر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، جن شہداء کرام نے نبی علیہ السلام کے ناموس پر پہرا دیتے ہوئے بدر میں جام شہادت نوش کیا، اللہ کریم ان کے مزارات کا صدقہ ہمیں بھی در رسول کی بات افادی۔ الحمدللہ ہم یہاں بیٹھے ہیں بدر والوں کا ذکر کر رہے ہیں، ایک دن وہ بھی آئے گا ناظرین کرام جب آپ دیکھنے والے اور ہم سننے والے بدر کے مقام پر حاضر ہو کر ان کو درود و سلام پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا آج کا ہمارا خوبصورت سا ایک پیغام جو یوم الفرقان اور اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک، ہدیہ محبت تھا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس خیال کے ساتھ اجازت دیجیے کہ جان سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزارا نے پہ لاکھوں سلام۔ جاتے جاتے ہمارے اس خوبصورت چینل احسن رضا داری آفیشل کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیجیے گا۔ ناظرین کرام، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا جو میسیج ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے، اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔